دے سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے یہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماریاں اللہ اور زیادہ فرماتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس تکذیب کی وجہ سے۔ تصدیق نہیں کی انہوں نے دل سے، جھٹلانے کی وجہ سے، دل سے نہ ماننے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ دردناک عذاب میں ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح کے لوگوں کی حقیقتیں اور ان کا نفاق اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ کسی امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ منافق کا پتہ کب چلتا ہے؟ ایسے نہیں پتہ چلے گا جب ان سے امتحان لوگے، جب ان کو آزماؤ گے کسوٹی پر قرآن و سنت کے، جب ان کو اس آزمائش میں، وہ کسی دنیا کی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن ہیں یا منافق ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، سورہ العنکبوت آیت نمبر 10۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، لیکن جب وہ اللہ کے سلسلے میں، جب وہ اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچائے جاتے ہیں، انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں کسی معاملے پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں کی ایذا دہی کو لوگوں کی ایذا دہی کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے، لیکن وہ اللہ کے اوپر ساری ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے، وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔ آزمائش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بندوں کی طرف سے ہو تو وہ جھیلو، صبر کرو، اسے یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ سمجھ رہے ہیں نا میرے عزیزو؟ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کا ایمان مضبوط اور پختہ نہیں رہتا، بلکہ وہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں، جہاں جیسا دیس وہاں ویسا بھیس۔ اس طرح سے یہ منافقین ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کی کہیں فتح ہو گئی، مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اگر کافروں کا کہیں پلڑا بھاری ہو گیا کسی موقع پر تو پھر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ اور ایسے منافقین آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور دنیا میں بھی آج بھی، پہلے بھی تھے، آج بھی آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے ایسے منافقین کی حالت قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 141 کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قال الم نکن معکم وان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم نمنعکم من المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اے مسلمانوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جو تمہارے خلاف انتظار میں بیٹھے ہیں، اگر تمہیں فتح ملتی ہے، تم غالب آتے ہو کافروں پر، تو آ کے کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تو تمہارے دوست ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر کافروں کو غلبہ ملتا ہے تو کافروں میں جا کر کے کیا کہتے ہیں؟ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے؟ ارے ہم تم پر غالب آنے لگے تھے، لیکن ہم لوگوں نے دھوکہ دے کر مسلمانوں سے تم کو بچا لیا، اور ہماری وجہ سے تم بچ گئے، ورنہ کب تک تم ختم کر دیے جاتے۔ ایسے بھی منافقین موجود ہیں، ہاں اسلام کا نام لیتے ہیں، مسلمانوں کا نام لیتے ہیں، لیکن اس طرح سے گیم کھیلتے ہیں۔ اللہ ان کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے اور فرما رہا ہے ایسے بھی منافقین ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے جب یہ اور اسی طرح سے منافقوں کی ایک شناخت اور پہچان اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلائی کہ جب ان کو کسی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ بھائی، جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، فتنے نہ پھیلاؤ، آؤ کتاب اللہ تمہیں آواز دے رہے ہیں، سنت رسول اللہ پہ آؤ، فیصلہ کر لو، لڑائی کس بات کی ہے، اختلاف کس بات کا ہے، تنازع کس چیز کا ہے، جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ موجود ہے آؤ اس کے اوپر فیصلہ کر لو۔ تو پھر اگر معاملہ ان کے حق میں ہوتا ہے تو پھر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر معاملہ ان کے حق میں نہیں ہوتا، فیصلہ ان کے عقیدے، ان کے عمل کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں، اور منہ پھیر کر کے، منہ پھلا کر کے چلے جاتے ہیں، ہاں ہمارے یہاں ایسا نہیں ویسا ہے، ہم اپنے بزرگوں کی مانیں گے، ہم فلاں کی مانیں گے۔ سنو، اس حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 48 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا
یاتوا الیہ مذعنین کہ جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تعالوا الی کلمۃ اللہ، آؤ اللہ کے کلمے کی طرف، آؤ رسول اللہ کے فرمان کی طرف، جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، تفرقے نہ پھیلاؤ، پارٹی بندی نہ بناؤ، جماعت سازی نہ کرو، آؤ مسلمانوں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ یہ کافروں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، سنو، یہ مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ مسلمان ہیں جو منافق بنے ہوئے ہیں۔ منافق کی ایک تیسری نشانی یہ بھی ہے کہ جب انہیں قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دی جاتی ہے، آؤ کتاب اللہ سنت رسول اللہ موجود ہے، فیصلہ کر لیتے ہیں، اذا فریق منہم معرضون، تو ایک جماعت ان میں سے منہ پھیر کر کے چل پڑتی ہے۔ لیکن وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اگر فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے، اگر بات ان کے مطلب کی بیان کی جاتی ہے، اگر بات ان کے طبیعت، ان کے عقیدے، ان کے عمل کی طرح بیان کی جاتی ہے، ہاں یاتوا الیہ مذعنین، تو بڑا کان لگا کر کے سنتے ہیں۔ دیکھو ہماری بات ہو رہی ہے، بڑا کان لگا کے بتاؤ ایسے لوگ بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ بولو ہاں، اور بہت تعداد ہے ایسے لوگوں کی، ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے۔ اس طرح سے میرے عزیزو جہاد فی سبیل اللہ کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرو، جیسا بھی اللہ نے تم کو دیا رب کے کلمے کے لیے بلند کرو، چلو، تو بزدل اور خوف ہو جاتے ہیں، بزدلی اور خوف ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، سورہ الاحزاب آیت نمبر 19، کہ جب انہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور جہاد کے لیے اور کافروں سے مقابلے کے لیے بلایا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں ان کے ان پوٹلوں میں ایسے گھومنے لگتی ہیں، پھرنے لگتی ہیں، جیسے کوئی کسی کے اوپر موت طاری ہو تو اس کی آنکھیں چڑھ جاتی ہیں۔ اس طرح مارے ڈر کے گھبرا کر وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ منکرات اور فواحش کو پسند بھی کرتے ہیں، منکرات کو پھیلانا، فواحش کو عام کرنا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور ایسے لوگوں سے جو منکرات کو پھیلاتے ہیں، فواحش کو پھیلاتے ہیں، بدعقیدگیوں کو عام کرتے ہیں، بد کرداریوں کو عام کرتے ہیں مسلم معاشروں میں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو ان میں وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی منافق ہیں جو پھیلاتے ہیں، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی منافق ہیں، اور طاعت اور خیر بھلائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ طاعت کی طرف بلاؤ، خیر کی طرف بلاؤ، ناپسند کرتے ہیں، صدقات و خیرات سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور برائیاں، بدعقیدگیاں، شرک، بدعات، حرام خوریاں امت کے اندر پھیلاتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم، اور صدقات اور خیرات سے اپنے ہاتھوں کو روک رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو وہ بھول چکے ہیں، اللہ بھی انہیں بھلا چکا ہے۔ وہ اللہ کو بھولے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلا دے گا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، ارے یہ منافق ہیں، منافق جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ فاسق۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 یعنی 67۔ اللہ کے بندو، جو بندہ سچے دل سے، سنو، جو بندہ سچے دل سے مانے، ایمان لائے اور زبان سے اقرار کرے، اب یہ ایک شکل ہو گئی منافقین کی، جو عمل بھی کر رہا ہے، زبان سے اعلان بھی کر رہا ہے لیکن دل سے نہیں مان رہا ہے، ایک شکل ہو گئی۔ دوسری شکل سنو، جو بندہ دل سے مانتا بھی ہے، ایمان لایا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اپنے عمل سے اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے، اپنے کردار سے اپنے دل کی اور زبان کی مخالفت کرتا ہے، کلمہ شہادتیں لا الہ محمد رسول اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے اور دل سے بھی مانتا ہے، اللہ کو دل سے بھی مانتا ہے اور زبان سے، بولو، لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ اس کی کیا مثال بتائیں؟ کئی مثالیں ہیں۔ نماز سے پہلے ایک بڑی بھاری چیز ہے جس کو سب بھولے ہوئے ہیں، اور بس پھٹ سے نماز اور روزے پہ جاتی ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا ضابطہ اور قانون نیم کیا ہے؟ بولو، شہادتین ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور اس کے تقاضے ہیں۔ یہ جس طرح نماز کے تفصیلات ہیں، ایسے ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بھی تفصیلات ہیں۔ تو وہ زبان سے اقرار تو کرتا ہے اور دل سے مانتا بھی ہے، اللہ کو اقرار بھی کرتا ہے، لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے۔ مثلاً ایک شخص تمہارے پاس آیا، اس نے کہا بھائی صاحب عبداللہ میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا،
دل سے پڑھا، زبان سے اقرار بھی کیا، لیکن کسی دن آپ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ فلانے سڑک کے اوپر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اس کو، اور وہاں مورتی رکھی ہوئی ہے، وہاں جا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگ رہا ہے. بولو آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا نرنے کریں گے آپ؟ کیا ڈیسیشن ہوگا آپ کا؟ بولیں کیا فیصلہ؟ وہ مسلمان آپ اس کو کہو گے؟ بولو. حالانکہ آپ نے دوبارہ اسے پوچھا یار یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، یہ تو مورتی کے سامنے کھڑا ہوا ہے. میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کچھ لوگوں نے اوپر بٹھا کے پوجنا شروع کیا. جو اگر کچھ کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے آدمی مانگتا ہے، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. اس کا نام گوپی ناتھ ہے، اس کا نام نتھو رام ہے، اس کا نام کچھ بھی ہے، راجیش ہے، جے پرکاش ہے، کچھ بھی ہے، المہم جو بھی نام ہے اس کا، وہ بیچارہ اگر بٹھا کر کے پوجتا ہے اور اس کو ہاتھ پھیلا کر کے آپ نے دیکھا، حالانکہ آپ نے اسے کلمہ بھی پڑھایا ہے، وہ دل سے مانا بھی ہے، زبان سے اقرار بھی کیا، لیکن عمل سے وہاں جا کر کے کچھ اور کر رہا ہے، آپ اس کو کہو کہ کافر ہے. بھلے اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا ہے، آپ اس کو جانتے پہچانتے ہو، لیکن ہماری صفوں میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، وہ جناب علی زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، اللہ کا دل سے مانتے بھی ہیں، لیکن وہ نیچے جو لوگ سوئے ہوئے، یہ تو اوپر سو رہے ہیں نا بے جان، یہ جو نیچے جو بے جان پڑے ہوئے ہیں ان کو ان کے سامنے جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے. اب بتاؤ اس کو کیا کہو گے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، فیصلہ آپ کے اوپر ہے. وہ بٹھا کر کے پوجتا ہے وہ کافر ہے، یہ سلا کر کے اندر پوجتا ہے، اس کو کیا کہیں گے یہ میں نہیں بتا سکتا. آپ ہی فیصلہ کرو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم مگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر توفیق ہو سچ بولنے کی تو اپنی بھی طرفداری نہ کرنا. اگر توفیق ہو، اور یہی وہ حق بات ہے جس کے بولنے پر زبان کاٹنے کے تانے اور تتندے دیے جاتے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن چلو تم دھمکی دو، زبان کاٹو گے، اللہ کے ہاں تمہیں، اللہ ہمیں، کافروں نے حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ کاٹے تھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت میں اللہ نے سونے کے پر عطا فرمائے ہیں، اور ان پروں سے اب جعفر بن ابی طالب جنت میں تیر رہے ہیں. تم زبان کاٹو گے، اللہ لمبی اور زبان دے گا، اور اب لمبی زبان والا پیدا کرے گا جو تمہیں کاٹے گا انشاءاللہ. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو. یہی نفاق ہے، یہ بھی کفر ہے کہ آپ زبان سے اقرار کریں، آپ دل میں تصدیق کریں، لیکن آپ کا عمل اس کا انکار کرے. آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، لیکن آپ دیوی دیوتاؤں کو پکار رہے ہیں، یہ معبود بنانا نہیں ہے. آپ رام لکشمن کو پکار رہے ہیں، معبود بنانا نہیں ہے. آپ خواجہ غریب نواز پاک پٹن اجمیری کو آواز دے رہے ہو، یہ معبود بنانا نہیں ہے. کس کو پکارا جاتا ہے، کس کو آواز دی جاتی ہے، اور کس لیے تم آواز دے رہے ہو؟ ان سے پوچھو، یہ کہیں گے کہ غوث پاک بغداد سے آ کر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اپنا تصرف فرماتے ہیں. وہ ضمیر، وہ بڑے باضمیر ولی ہیں، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ تو غوث پاک بھی آتے ہیں، ان کے چلے لگاتے ہیں، ان کے جھنڈے لگاتے ہیں، بولو، تعزیے بناتے ہیں، شدے بناتے ہیں، علم بناتے ہیں، پنجے بناتے ہیں، اور جناب علی نالین تک پوجتے ہیں. وہ دیکھو پاکستان میں بڑے زمانے سے پتہ نہیں اللہ بہتر جانے کہاں تک سچ کہاں تک جھوٹ، وہ نالین مبارک ہی جامع مسجد نے کسی نے اڑا لیا. ارے جو نالین اپنا تحفظ نہ کر سکے وہ تمہیں کیا نفع. باقاعدے اس کو باقاعدے زیارت کروائی جاتی تھی اور اس کے اوپر پیسے بٹورے جاتے تھے. چنانچہ سن 70 برس سے ایک مسجد میں امام، میں نے اپنے کانوں سے انٹرویو BBC لندن سے سنا، ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ بتلائیں کہ وہ جو نالین شریف جس نے چوری کی ہے اس نے کس لیے چوری کی ہے، آپ کچھ نرنے دے سکتے ہیں، آپ کچھ تجزیہ کر سکتے ہیں، کچھ بتلا سکتے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا، وہ بزرگ مولوی صاحب بتلاتے ہیں وہ اس سے تجارت کریں گے، پیسے کمائیں گے، اسی لیے اس نے چوری کی. اب دل کا چور زبان پہ آیا، خود وہی کام کرتے تھے اس لیے پتا ہے کہ وہ بھی یہی کام کرے گا، ہماری کمائی جائے گی. نالین مبارک بیچ کر کے اپنا جہنم بھر رہے ہیں. قدم رسول ہے یا قدم فلاں ہے یا قدم شیطان ہے، اللہ بہتر جانے. اس کا نہ کوئی اس کی تاریخ ہے، نہ کوئی ہسٹری ہے، نہ ہی اس کا کوئی وہ ہے، بس وہاں بالے مبارک ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں تو جگہ جگہ دیکھیں، جامع مسجد میں دیکھیں، وہاں بھی نالین مبارک پتھر پہ جناب علی دکھا کے گلاب میں چومتا اور چاٹتا ہے، رکھتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، گئے ہیں. بہرحال نذرانے مانگتے ہیں، اس
دوسرے کھانے پینے کے دھندے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کرے چرانے والے کو جو چوری کیا، اللہ اس کی نیت اگر یہ ہو کہ شرک کی جڑیں کٹیں تو اللہ اسے زندہ رکھے. بولو آمین. ہاں، اور اگر توہین ہو تو اللہ اسے ہلاک و برباد فرمائے. بولو آمین. ہم تو یہ کہیں کہ چاہے جیسے بھی، چلو وہ شرک کی جڑ تو کٹی، جا کے کہیں وہ بندہ دفن کر دے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ رہے گا وہ نالین مبارک، نہ شرک کے اندر لوگ ڈوبیں گے. ہے کہ نہیں؟ اور یہ تو نبی کا نالین مبارک ہے. لوگوں نے تو وسائل سے 36 کروڑ تو وہ پوجتے ہیں، یہ 72 کروڑ نالین مبارک اور شدے اور ہم جوڑ لو، گلی گلی میں جگہ جگہ جناب علی چبوترے بنا بنا کر کے پوجا پاٹ شروع ہو. مسلمان یہ کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، ایک شخص وہ ہے جو زبان سے دعویٰ کرتا ہے، زبان سے